بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر بیان میں خشیت الہی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا، یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اس سورہ بقرہ کی 150 نمبر آیت ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 57۔ میرے بزرگ اور دوستو، خشیت الہی سے متعلق کچھ باتوں کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بن جائیے۔ جو بندہ جس قدر اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جلوت اور خلوت دونوں جگہ اللہ کا خوف کھائیے، بلکہ تنہائی میں مزید اللہ سے ڈریے۔ اگر آپ کے اندر یہ صفت آ جائے تو آپ وعظ و نصیحت سے مستفید ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے غیب کی حالت میں تنہائی میں ڈرتے رہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11۔ جو شخص غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے
غائبانہ طور پہ ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ سے جلوت اور خلوت میں خوف کھانے کا سوال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے جلوت اور خلوت میں اپنی خشیت عطا فرما۔ اس حدیث کو امام نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ قیامت کی ہولناکیوں سے خوف کھائیے، اللہ سے ملنے تک نیکیوں کا اہتمام کیجیے اور برائیوں سے اجتناب کیجیے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف کھا کر روئیے، گر گرائیے۔ جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں آیا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ شخص ہوگا جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھیں رو پڑی ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ عز وجل حتى يعود اللبن في الزرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر امرئ ابدا۔ رواہ الترمذی و احمد والنسائی۔ کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر رویا ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جس بندہ کی ناک میں گرد و غبار داخل ہوا ہو اس ناک میں جہنم کا دھواں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، واما الاثران فاثر فی سبیل اللہ واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ۔
کہ 2 قطرے اور 2 نشانیاں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آنسو کا ایک وہ قطرہ جو خشیت الہی میں گرا ہو، خون کا ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت بہا ہو، ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ میں پڑا ہو، اور دوسرا وہ نشان جو فرائض کی ادائیگی میں لگا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ عالم ہیں تو اس آیت کو پڑھیے اور اپنے نفس کا جائزہ لیجیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے دین کا اس کے پاس علم ہو، تاکہ اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہو سکے۔ کسی غلط کام کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے اللہ سے خوف کھائیے، اللہ سے ڈریے، خشیت الہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس غلط کام کے ارتکاب سے رک جائیے۔ باقی باتیں اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔